بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شک صدر کے دو واقعے پیش آئے۔ ایک واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی عمر 7 سے 8 سال تھی، جبکہ دوسرا واقعہ شب معراج کو پیش آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے پوچھنے لگے کہ میرے بھائی کہاں ہیں، آج دکھائی نہیں دے رہے۔ میں نے کہا وہ بکریاں لے کر چرانے کو گئے ہیں، شام کو آ جائیں گے۔ چشمان اطہر میں آنسو بھر کر فرمانے لگے میں بھی کل ان کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے بیٹے جیسی تمہاری خوشی۔ چنانچہ دوسرے دن خوشی خوشی اٹھے۔ میں نے ہاتھ منہ دھلا کر سر مبارک پر تیل لگایا، کنگھی کی آنکھوں میں سرما لگایا، نیا لباس پہنایا اور ایک چھڑی دست مبارک میں پکڑا دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بحر تشریف لے گئے اور بکریاں چرانے میں مشغول ہو گئے۔ جب نصف دن گزر گیا تو میرا بیٹا اماں جان ابا جان پکارتا بھاگتا ہوا گھر آیا۔ وہ ڈرا ہوا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ کہنے لگا امی جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر لو، نامعلوم اب زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس پر اس نے بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور ان کے قریب آ کر انہیں ہمارے درمیان سے پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا اور لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کر دیا۔ آگے ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سنتے ہی میں اور میرا خاوند چراگاہ کی طرف دیوانہ وار بھاگے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر زندہ سلامت تشریف فرما ہیں۔ میں آگے بڑھی، سر مبارک اور منہ چوما، اٹھا کر گلے لگایا اور احوال پوچھا۔ فرمانے لگے میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ اچانک میری نظر 3 اشخاص پر پڑی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تاشت جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا، میرے تمام ساتھی یہ دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے مجھے بڑے آرام سے زمین پر لٹایا اور ایک نے میرے سینے کو جوڑوں کے پاس سے ناف تک شق کیا اور مجھے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پیٹ کے رگوں کو نکالا اور برف کے ساتھ خوب اچھی طرح صاف کیا اور اپنی جگہ پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آگے بڑھا اور پہلے سے کہنے لگا اب تم ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد اس نے میرے دل کو اپنے ہاتھ سے نکالا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، پھر دل کو چاک کیا اور اس سے سیاہ لوتھڑا نکال دیا اور ایک طرف پھینک کر کہنے لگا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل میں کوئی چیز جو اس کے پاس رکھی تھی رکھ دی۔ پھر اس نے اپنے دہنے اور بائیں کچھ اشارہ کیا گویا وہ کسی چیز کو مانگ رہا ہے، تو انہوں نے ایک نورانی انگوٹھی اسے دی۔ اس انگوٹھی کی نورانیت سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد میرے دل پر مہر لگائی گئی اور میرا دل نور سے لبریز ہو گیا اور اس کی ٹھنڈک میری رگ و جان پہ پھیلتی گئی۔ اس کے بعد تیسرا آگے بڑھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر ملا اور وہ شگاف مل گیا۔ اس کے بعد مجھے انتہائی محبت سے اٹھایا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگے یا حبیب اللہ، آپ کی آنکھیں ہمیشہ روشن رہیں گی اور آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر آسمان کی طرف پرواز کر گئے اور میں دور تک ان کو دیکھتا رہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو بڑی فکر مند ہوئی اور ان کو جلدی سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ میرے خاوند اور دوسرے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ ان کو کسی کاہن کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ واقعہ سن کر وہ کچھ بتائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے کسی کاہن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کے بے حد اصرار اور مجبور کرنے پر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی اور اس کو تمام واقعہ سنایا۔ کاہن مجھ سے کہنے لگا میں تمام واقعہ اس بچے کی زبانی سنوں گا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے تمام کیفیت بیان فرما دی۔ سنتے ہی اچانک کاہن اپنی جگہ سے اچھلا اور حضور علیہ السلام کو پکڑ کر کہنے لگا
اے لوگو آؤ اس بچے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ ہی قتل کر دو، اگر یہ زندہ رہ گیا تو پھر جوان ہو کر تمہیں اپنے دین سے برخاستہ کر دے گا، توحید کا درس دے گا تم کو اور تم کو ایسے دین کی طرف بلائے گا جس سے تم بیگانہ ہو۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کہاں نبی یہ شور مچا ہی رہا تھا کہ میں نے اس کے ہاتھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھینا اور جلدی سے اپنے گھر لے آئے۔ اس کے بعد میرے شوہر اور باقی لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے بہتر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا جائے اور اس امانت سے دستبردار ہو جایا جائے۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آپ کو واقعی ان کی والدہ اور جد امجد کے حوالے کر دینا چاہیے۔ میں نے یہ ارادہ کیا اور اپنے سواری پر سوار ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آگے بٹھایا۔ اچانک کسی منادی کی آواز میرے کانوں میں آئی، وہ کہہ رہا تھا، اے مکہ کی سرزمین تم کا مبارک ہو، آج سے تمہارا نور، تمہارا کمال اور تمہارا چاند واپس آ رہا ہے۔ آج سے مکہ کی سرزمین قحط و آفات سے محفوظ ہو گئی ہے اور اب قیامت تک خزانوں سے بھری رہے گی۔